آج دو چیزوں پہ بات کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک تو موجودہ حالات میں ہم اپنے دین کے ساتھ تعلق کو بامعنی اور نتیجہ خیز اور آسان کیسے رکھیں، اور دوسرا موضوع قرآن کے تھیمز کے بارے میں ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو بہت بیسک ٹرمینالوجی ہے، خصوصاً بندگی کے بارے میں، یعنی بندگی کیا ہے کا جواب قرآن سے لیا جائے، تو اس میں بہت ساری اصطلاحات ہیں، تو ان اصطلاحات کو اپنے اپنے بز بھر کھول کر پھر اس سے اپنا ذہن بنایا جائے، ارادہ بنایا جائے، اور اس کو آج کے نئے کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے اجتماعی سطحوں پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی، یعنی بطور معاشرہ اور بطور ریاست بھی ایک کوتاہی اور غفلت ہوئی ہے جو صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے، اور بطور فرد بھی ہم نے کچھ کمزوریوں کو اپنی عادت بنا لیا اپنے دین کے حوالے سے۔ مثال طور پر ہم ایک بہت ضروری بات ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور وہ بہت فطری بات ہے، بہت ضروری بات ہے کہ دین کو دین کے ساتھ تعلق میں نئے موضوعات پیدا ہوتے ہیں یا نہیں۔ مطلب اگر کسی دین کے ماننے والوں میں اپنے دین کے ساتھ تعلق کو زندہ اور ترقی پذیر رکھنے کے لیے وہ موضوعات نہیں بنتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دین سے سیریس نہیں ہیں۔ تو وہ مطلب کہ میں جیسے 200 برس پہلے ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا موضوع یہ ہو کہ سود سے کیسے بچا جائے، 400 برس پہلے بہت بڑا موضوع یہ ہو کہ دنیا کی محبت سے کیسے بچا جائے۔ آج جو ہیں وہ سارے موضوع جو 400-500 برس پہلے تھے یا اٹھنے چاہیے تھے، وہ کمزور لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے، مضبوط قوتوں کی طرف سے نظر انداز کیے گئے، دبائے گئے۔ تو اس میں ہمارے معاشرے نے حساسیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ جب ریاست یا بادشاہت یہ بندگی یعنی اللہ کا بندہ ہونا ہر صورتحال میں جب وہ بندگی سے متصادم ہو گئی، بادشاہت بندگی کو کل کرتی ہے، یعنی بادشاہ جس طرح کی وفاداری اور جس طرح کا بے چون و چرا تعلق، غیر مشروط اطاعت اپنے لیے طلب کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ براہ راست بندگی کا بدل بن جاتا ہے، اور بادشاہت میں بادشاہ جواب دہ نہیں ہوتا۔ یعنی بادشاہت کی روح ہی یہ ہے کہ بادشاہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، سب اسی کو اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو یہ بادشاہت کا مزاج ہے، چاہے کلمہ گو بادشاہ بنے چاہے کافر بادشاہ بنے۔ تو ہمارے معاشرے نے اس حساسیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بادشاہت بندگی کی نفسیات اور بندگی کی قدروں کو سپریس کرتی جا رہی ہے، یعنی بادشاہت
دنیا میں چھوٹے بڑے ہونے کا جو دینی اصول ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ لوگ چھوٹے بڑے ہیں، بادشاہت اس اصول معاشرت اور اصول فضیلت کو غارت کر دیتی ہے، براہ راست غارت کر دیتی ہے، تو وہاں اللہ کا خوف دھندلا جاتا ہے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وہاں اللہ سے تعلق میں حمیت اور وفاداری اور ایک مجاہدے والی نیت یہ مرجھا کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، مطلب یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کے 95% حصے پر مسلط ہیں۔ تو ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تسلط کے خلاف ہر زمانے میں کچھ آوازیں تو اٹھتی رہیں نا، ان آوازوں کا سوسائٹی نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ مطلب امام مالک اٹھے، امام ابو حنیفہ اٹھے، خود امام حسین اس کے جیسے آغاز ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ بھئی فرض کیا کہ امام حسین کو نہیں شہید کیا تھا حکومت نے، فرض کیا، تو اس میں پہلا نیچرل رسپانس یہ ہونا چاہیے تھا بادشاہ کا کہ فوراً تخت چھوڑتا کہ میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں، یہ میری لا علمی میں ہوا، ہمارے مرضی کے خلاف ہوا، اور سزا اب تم لوگ آ کے دینا قاتلوں کو، میں تو فوراً تخت چھوڑتا ہوں۔ مطلب اگر ہم لوگوں جیسا بھی کوئی آدمی ہوتا اور اس کی حکومت میں، فرض کیا ہم ہوتے حاکم، تو حکومت میں اتنا حساس معاملہ پیش آ جاتا، تو جس کی حساسیت شاید تاریخ اسلام کے تمام امور سے زیادہ ہے، تو اس میں سیدھا براءت کا صرف ایک راستہ تھا، وہ یہ کہ میں تخت چھوڑتا ہوں، جیسے اس کے بیٹے یا پوتے نے چھوڑا نا، لینے سے انکار کرنا چھوڑنا ہی ہے۔ تو اسی طرح آگے چل کے بھی بڑی 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 بادشاہتیں رہیں، پھر ان کے خلاف آوازیں بھی اٹھتی رہیں، یعنی دین کے نمائندوں کی طرف سے۔ تو لیکن یہ کیوں نہیں ہوا کہ آج تک بھی اٹھتی جا رہی ہیں؟ سوسائٹی اپنا وزن ان آوازوں کے پلڑے میں کیوں نہیں ڈالتی؟ بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، ماڈرن ہسٹری میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم بندگی اور اس کے آداب سے واقف نہیں ہیں اور اس کے تقاضوں سے مانوس نہیں ہیں، یعنی ہم زندگی کا ایک انتہائی محدود، انتہائی سطحی تصور رکھتے ہیں، جس میں ہمارا تصور بندگی بھی جو ہے نا وہ سکڑ کر بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے، اور وہ سمجھیں کہ عبادتوں تک، کچھ رسمی چیزوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ بھئی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نماز قضا بھی نہیں کرتے، اور گھر میں پردہ بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک، اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن بہت بڑا بحران یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے سچ بڑے سچ کو ڈھانپنے کا سبب بن جائیں، تو یہ چھوٹے سچ بڑی برائیوں کے برابر ہیں، کہ میری نماز مجھے بے پرواہ کر دے اللہ کی بندگی کے اور تقاضوں سے، میرا روزہ مجھے بے خبر رکھے میری کچھ اور بڑی ذمہ داریوں سے، تو یہ روزہ اور یہ نماز یہ اللہ کے خلاف میرے بہانے ہیں،
یہ اللہ سے تعلق کے آداب نہ نبھانے کے عذر ہیں میری طرف سے۔ تو کیونکہ ان کی حیثیت ہی یہ ہے میرے لیے کہ یہ مجھے میری دیگر کوتاہیوں کو یا اصلی خرابیوں کو ڈھانپ لیں گے، یہ چند وقتی اعمال، تو اس کا مطلب ہے کہ میری نماز بھی نماز نہیں ہے، میرا روزہ بھی روزہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسی عبادت ہے جو اللہ سے بھاگنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو ہم عبادتیں اللہ سے بھاگنے کے لیے سوسائٹل اسکیل پر، یہ نہیں کہ انفرادی فرداً ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرہ نمازی ہے تو اس کی نمازیں بیکار۔ یہ سوسائٹی اگر کسی مطلب اسلام کے کسی شعار پر کاربند ہے، بھائی آگے آ جائیے تو وہ سب کو جگہ مل جائے۔ تو مطلب ہمارا دین کے ساتھ اجتماعی سطح کا تعلق، یعنی ہم لوگوں کے اپنے اللہ سے تعلق جو ہیں وہ ایک دوسرے میں جل کر کے ایک دوسرے میں مدغم ہو کر پھر سوسائٹی کا مزاج دینداری بتاتے ہیں نا۔ تو ہمارا جو اجتماعی نظام تعلق ہے اللہ کے ساتھ وہ منافقانہ ہے، وہ منکرانہ ہے، وہ منحرفانہ ہے، کیونکہ ہم کسی بڑی چیز کا سامنا کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ سے انکار کرنا تو بہت بڑی جسارت کی بات ہے نا، ہمت چاہیے، وہ ہم میں ہے نہیں۔ اللہ کا اقرار کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی قوت اور عزم چاہیے، وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ تو ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں رہتے ہیں کہ رات کو کھانا مل گیا اچھا ہو گیا اور عشاء بھی پڑھ لیے، صبح ناشتہ بھی مل جائے گا، فجر بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا اجتماعی دینی روپ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ہماری سوسائٹی کے اگر 1000 چہرے ہیں، یعنی ہر سوسائٹی کے کچھ مقامات تعریف ہوتے ہیں، کچھ اس کی جہات تعریفی ہوتی ہیں، اس کی ڈیفینیشن متعین کرنے والے کچھ نکات ہوتے ہیں۔ تو سوسائٹی کے اگر ہمارے 1000 چہرے ہیں، مطلب اس کے اظہار کے 1000 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ، ایک چہرہ بھی بندے کا چہرہ نہیں ہے، مطلب 1000 چہروں میں بھی ایک چہرہ بندگی کا چہرہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے، مطلب میں تو اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم اس سطح تک گرے ہوئے ہیں۔ اب اس کے اسباب ڈھونڈنا وقت ضائع کرنا ہے، یعنی کہ اسباب اس کے سوشولوجیکل بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں۔ ظاہر ہے ہر خرابی کے اسباب ہوتے ہی ہیں اور عام طور پہ وہ مشترک ہوتے ہیں، یعنی کافر کمزور پڑنے لگیں گے تو ان کی کمزوری کا سبب بھی وہی ہوگا جو مومن کمزور پڑنے لگتے ہیں ان کی کمزوری کا ہوتا ہے۔ تو تاریخ نظریاتی نہیں ہوتی، تو سبب سب کو معلوم ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ بھی امید نہیں رہی کہ ہم نکلنے کا راستہ پانے کے باوجود اسے استعمال کریں گے۔ مطلب ہماری گراوٹ اس حد کو پہنچ گئی ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پہ کہ خدا کی قسم ہم اتنے گر چکے ہیں کہ اس کنویں میں اگر رسی پھینکی جائے کہ آؤ نکل آؤ اس کنویں سے، باہر نماز کا مصلی بچھا ہوا ہے، جہاد والی اسکیم تیار ہے اور فلاں ہے، جو ساری ذمہ داریاں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہاں باہر گرمی بہت ہے، یہ کنویں میں موسم اچھا ہے تو ہم یہیں رہیں گے۔ بخدا ہماری قوم یہی ہے۔
تو مطلب یہ کسی بھی طرح کا ہیومن ڈسپلن اپنے اوپر لگا ہی نہیں سکتی، یہ کسی بھی طرح اپنی حیوانیت سے دستبردار ہونے پر تیار ہی نہیں ہوتی، بلکہ اسے غالب رکھتی ہے اپنی دینداری پر بھی، کہ اس کو مار دو، اس کو جلا دو، اس کو الٹ دو، اس کو ذلیل کر دو، یا عیب جوئی پر۔ تو اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اب ہم کچھ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ اعتبار کر سکتے ہیں کہ یار یہ شاید ہم لوگ کچھ کر لیں اپنے اپنے بچاؤ کے لیے، تو وہ بچاؤ کی کچھ صورتیں میرے ذہن میں بھی ہیں، آپ کے دماغوں میں بھی ہوں گی، وہ آزمانی ضرور چاہیے، کیونکہ آگ سے نکلنے کا عمل لاجیکل نہیں ہوتا کہ میں کہوں یار آگ سے بھاگنے کا درست طریقہ اور صحیح راستہ اور مناسب رفتار کیا ہے، پہلے میں یہ دیکھوں گا پھر آگ سے بھاگوں گا، تو یہ سب نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ترکیب ہوتی ہے نا اضطراری طور پر آگ سے بھاگنے کی یا خطرے سے بچنے کی، تو اس کو سیکنڈ تھاٹ تھوڑی دیا جاتا ہے کہ ذرا غور کر لوں، وہ بس بھاگا جاتا ہے۔ تو ابھی ہمارے اندر یہ والی جو ایک اضطراری انسانیت ہے یہ نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ ہاں دنیا کے معاملے میں ایک گیدڑ بھی ہماری طرف رخ کرے گا تو ہم بھاگ جائیں گے، دین کے معاملے میں ایک شیر بھی ہمیں کہے گا کہ خبردار تو ہم ڈریں گے نہیں۔ تو دنیا کا نقصان خیال کی صورت میں بھی ہمارے لیے انتہائی اذیت ناک ہے، خیال کی صورت میں بھی، لیکن اپنے نظریاتی وجود کے جو مسلمات ہیں، میں مذہبی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی نظریہ آپ رکھتے ہیں، اس نظریے کے کچھ آپ سے مطالبات ہیں، وہ اگر چیلنج ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، ہونے دو سب ہو جائے گا۔ تو یہ جو اسٹف ہے نا، یہ کسی ایسے پیغام کا مخاطب نہیں بن سکتا جو انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے، یعنی ہم اپنی کوتاہیوں سے اس خطاب کے مخاطب ہونا کوالیفائی نہیں کر پا رہے جو خطاب انسانوں کے لیے ہو۔ مطلب ہم اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ خبر جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ لفظ مشکل ہے۔ آپ سمجھیں مطلب یہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کن کن لوگوں سے سننا پڑتا ہے کہ یہ خیال مشکل، وہ لفظ مشکل اور یہ بات مشکل۔ مطلب وائس چانسلر تک، 3 وائس چانسلر سے میں نے سنا ہے یہ تو بڑا مشکل خیال ہے۔ تو اب جہاں آپ کے سو کالڈ تعلیم کا اینڈ ہے، جو پیک ہے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ایسے ہوں تو وہ جو اس کی بیس ہے وہ تو ریت کی ہوگی، تو جو آدمی جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھنے کا اہل نہیں ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے، جو بھی پڑھا رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ اسے پڑھنے کا بھی اہل نہیں ہے۔ اگر تعلیم واقعی تعلیم کی طرح ہمارے یہاں ہو، اتنے شدید ماحول میں بہرحال اپنی سروائیول کی انسٹنکٹ تو زندہ ہونی چاہیے نا۔ افسوس کہ سروائیول انسٹنکٹ بھی زندہ نہیں ہے، افسوس، یعنی گھبرا کے اٹھنا۔
جیسے کوئی بھی خطرے میں ہر آدمی کی ایک جبلت جاگتی ہے نا، اس جبلت کو کہتے ہیں حفاظت کی جبلت. وہ انسانوں کو بھی دی گئی ہے، حیوانوں کو بھی دی گئی ہے. ہماری وہ انسٹنکٹ لگتا ہے کہ وہ اس کو کسی نے انجیکٹ کر دی ہے بے ہوشی کی دوا، کہ وہ تک نہیں رہی. تو اب اگر کسی اجتماعی اسکیل پر یہ تک نہ رہے تو پھر دوسری فہرست میں درج دوسری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ نماز دیکھو، نماز پڑھتے ہیں، دیکھو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر یہ دریافت ہو جائے کہ اس اجتماع میں، اس سوسائٹی میں سروائیول انسٹنکٹ نہیں ہے. تو یہ قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ سروائیول انسٹنکٹ جن کی ختم ہو جائے وہ معدوم ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو نظام فطرت کھا جاتا ہے. کیونکہ آدمی نظام فطرت کے ساتھ ایک جدلیاتی تعلق رکھتا ہے کہ کسی حد تک موافق رہنا ہے، کسی حد تک لڑتے رہنا ہے. تو یہ قومیں جو ہیں یہ بس مٹتی جاتی ہیں اور کھاد بنتی جاتی ہیں اگلی قوموں کی کاشت کے لیے. تو ہم کھاد بننے کے مصرف کے رہ گئے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں ٹیسٹ کی جائے تو کہیں کہ اس سے بیمار پودے نہ پیدا ہوں، تو وہ کھاد بھی کہیں نہ ضائع کر دی جائے. تو اب اس میں ہم کیا کریں؟ مطلب اللہ جانتا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان نہ ہو نا تو مایوسی کے علاوہ کچھ بھی ریشنل نہیں ہے. یہ صرف اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین ہے جو مایوسی کو عقیدے کے زور پہ روکتا ہے. مایوسی کو دلیل کے طور پر، دلیل سے روکنا ناممکن ہے. دنیا میں شیطان کو دیکھنا، فرشتے کو دکھانا ممکن ہے، ہمارے حالات پہ مایوسی کو کا علاج کرنا ناممکن ہے. یعنی ہم مایوسی کے نئے نئے دلائل پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور یوں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں. یہ بالکل نہیں. مطلب یہ یاد رکھنا، ہم کھاد بھی کوالیفائی نہیں کریں گے، کھاد بننا بھی اگلے ارتقائی مراحل کا. تو کیونکہ ایک نظام ایسا ہے، نظام ہدایت، اللہ نے دو نظام جو ہیں وہ پیدا فرمائے ہیں نظام وجود کے طور پر. ایک نظام فطرت ہے جو جبر ہے، جو مطلب ہم سب اس میں بندھے ہوئے ہیں، اور دوسرا نظام ہدایت ہے. نظام فطرت میں 100 خراب ہوں گے تو ایک اچھا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کہیں وہ وائرس لگ گیا ہے جنگل میں تو کسی ایک درخت کے بچنے کی امید نہیں ہے اگر آپ نے اس کا بروقت ازالہ نہ کیا. لیکن نظام ہدایت جو ہے وہ فرد سے معاشرہ ہے. نظام فطرت ہے کلیکٹیو سے انڈیویجول ہے. نظام ہدایت ہے انڈیویجول سے کلیکٹیویٹی ہے. تو ایک آدمی ہدایت پر رہے تو وہ ایک ہدایت یافتہ قوم کو جنم دے سکتا ہے. اور ہدایت جہاں بھی کلیکٹیوائز ہوئی ہے وہ فرد سے ہوئی ہے. وہ فرد کہیں نبی کی طرح ہوتا ہے، کہیں ہادی کی طرح ہوتا ہے، کہیں سمپل نیک آدمی کی طرح، کہیں ابراہیمی ہوتا ہے، لیکن وہ فرد ہوتا ہے جو قوم کو پیدا کر دکھاتا ہے. تو اب کم از کم یہ راستہ تو ہم استعمال کر کے دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے نظام ہدایت میں خود کو داخل کر لینے کے قابل ہو جائیں
تاکہ ہم اپنے سروائیول کی جو حقیقی ضرورت ہے اس کو تو کم از کم بچا سکیں. یعنی اب ہمارے جسم کو فنا ہونا ہے تو چلو اب جسم تو اب ہم نہیں روک سکتے، ہم نے کوئی دوائی ایجادی نہیں کی، تو اب روح کو تو مرنے سے روکیں. تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم نظام ہدایت میں رہنے کا ادب بجا لائیں، اگر ہم اپنے اندر کم از کم اتنی حمیت بیدار رکھیں کہ ہم اللہ سے براہ راست متعلق ہیں اس آرڈر آف ایگزسٹنس میں. یہ آرڈر آف ایگزسٹنس ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس کا دائرہ نظام فطرت سے بہت بڑا ہے، کیونکہ نظام فطرت میٹر میں ہے، نظام ہدایت بیانڈ میٹر پہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس بڑے دائرے میں آ جائیں اور یہاں سے اپنا جو ممکن ہے کہ اللہ کو یہ پسند آ جائے کہ ہم اپنا دین بچا رہے ہیں، دوسرے خطرات کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس طرف اللہ بچا لے. تو وہ اس میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. اور بھائی ہم نزع میں ہیں، کوئی آدمی بھی خوش فہمی میں نہ رہے، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے توبہ اور سچی استقامت کے. کوئی نہیں، سب آپ کے مولانا حضرات ڈھیر ہو چکے ہیں. تو بالکل نزع کا عالم ہے، اب کچھ کرنا ہے. تو ایک عرض کرتا ہوں، ایک بات، دین انفرادی سطح ہو یا اجتماعی دائرہ ہو. اب میں ایک جدید معنوں میں علمی بات کہنے لگا ہوں، جدید اصطلاح میں. اور یہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی اسے نہ سمجھا تو جدید تعلیم جہالت ہے. سمجھ گیا نا؟ دین وقت کی ہر کروٹ کے ساتھ اپنے ماننے والوں سے ایک مطالبہ کرتا ہے. زمانے کی ہر کروٹ، تاریخ کے ہر فیز میں، تبدیلی کے ہر پڑاؤ پر، کیونکہ تبدیلی آپ دین سے نہیں روکتے، یا کیونکہ تبدیلی اللہ نے مثبت معنوں میں پیدا کی ہے. وہ ہے مجھے ریکانٹیکسچولائز کر کے دکھاؤ. ریکنٹیکسچولائزیشن کہتے ہیں کہ ایبسلیوٹ کو نئی ریلیٹیوٹی فراہم کرتے رہنا. اب یہ تو سائنس والے لفظ ہیں نا، سائنس والے بھی بہت بیٹھے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو لفظ سے لے کر اپنے مفہوم تک وہ ایبسلیوٹ ہے، وہ مطلق ہے، اس پر زمانے کی کوئی تبدیلی اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس پر ہمارا غلط سمجھنا بھی اسے اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ ایبسلیوٹ ان معنی میں ہے کہ اس کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی بھی اس میں داخل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اسے اگل کر پھینک دیتا ہے. یہ ایبسلیوٹنس اللہ کی مطلقیت کا استعارہ ہے. یہ پیسیو ایبسلیوٹ نہیں ہے، ایکٹیو ایبسلیوٹ ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ اگر ہم فرض کیا کہ اس کو ماننے کے باوجود درست نیت کے ساتھ اس کی کسی بات کو، اللہ کی کسی بات کو غلط سمجھ لیتے ہیں، تو اس کا یہ غلط سمجھ لینا بھی، میرا یہ غلط سمجھ لینا بھی میرے ساتھ اس کے تعلق کو زیرو نہیں ہونے دے گا، میرے تعلق کو نیگیٹو نہیں ہونے دے گا، میرے تعلق کو انکار نہیں بننے دے گا. آپ سمجھ؟ تو ایبسلیوٹ کہتے ہیں کہ جو فہم میں ریلیٹیو ہو، اور وہ فہم کی ریلیٹیوٹی سے، ایبسلیوٹ لاگوس فہم کی ریلیٹیوٹی کے اثرات کو اون کرتے ہوئے
اپنی ایبسلیوٹنس کو بحال رکھے، برقرار رکھے. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ احد، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں احد ہوں. اب احد ایک لفظ ہے اور معروف کلمہ ہے، قرآن میں استعمال ہونے سے پہلے مروج اور مستعمل لفظ ہے، اور اس لفظ کے ایک وہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ بالکل واضح اور غیر مبہم ہے کیونکہ استعمال میں ہے نا. اب جب اللہ نے کہا احد، یہ احد امرؤ القیس فرض کیا کہ جو عربی زبان کا سب سے بڑا جاننے والا، یا ابو جہل عربی زبان کو 99% مسلمانوں سے زیادہ جاننے والا، 99% صحابہ سے زیادہ جاننے والا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا عہد کا استعمال ہے؟ وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کئی ایکوں میں سے، کئی واحدوں میں سے ایک واحد ہے. تو وہ امرؤ القیس ابو جہل کی اصلاح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، اتنا نہیں، کیونکہ تم شاعر نہیں ہو تو تم اس کی باریکی نہیں سمجھے. تو ابو جہل اس سے کہتا ہے ذرا بتا دو اس میں کیا باریکی، مفہوم تو یہ ہے ہمارے یہاں. تو وہ یہ کہے گا نہیں، واحدوں میں سب سے بڑا واحد، ایکوں کا بادشاہ، واحدوں کا سلطان ہے. تو اس پہ وہ سب کہتے ہیں بالکل یہ کلام واقعی کسی بڑے شاعر کا کلام ہے، اس میں ایک نئے عنصر کا اضافہ کر دیا گیا ہے ایک بہت پہلے سے استعمال ہونے والے لفظ میں. تو اس کا کریڈٹ امرؤ القیس کو دیا جاتا ہے کہ امرؤ القیس نے عہد کے جماعے مفہوم میں یہ پہلو زائد کر دیا، ایڈ کر دیا. اب یہ لفظ پچھلے لفظ سے بالکل مختلف نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایڈیشن جو ہے وہ اس کے پہلے سے موجود مفہوم میں سے بڑی ہے، تو لہٰذا اب یہ لفظ اپ گریڈ ہو گیا. اس میں ایک فرض کیا وہ آتے ہیں کیا لبید، جو جاہلی شاعر اور صحابی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہماری زبان نہیں ہے، یہ عہد ہماری زبان کا لفظ نہ سمجھو ورنہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ قریش کی زبان اور یہ فلاں کی زبان اور یہ ہمارا روز مرہ. اللہ نے اس کلمے کو اپنا کلمہ بنایا ہے اور کلمے کا تعین متکلم سے ہوتا ہے. یہ کوئی ابو جہل اور ابو امرؤ القیس کے منہ سے نکلا ہوا عہد نہیں ہے، یہ پوری عربی جو ہے یہ عربوں کے، جاہلی عربوں سے یا بڑے بڑے خطیبوں کی زبان سے نکلی ہوئی عربی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس کو اسی معیار پہ رکھا جائے گا جس معیار پہ اللہ کو ماننے والے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کے سیمینٹکس بدل گئے. سیمینٹکس سمجھتے ہیں نا، لفظ میں معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، اس کے علم کو سیمینٹکس کہتے ہیں. تو اللہ کا بولا ہوا لفظ بن کے اس کے سیمینٹکس بدل گئے نا، ظاہر ہے بدل جائیں گے کہ اب ہم اس میں معنی وہ لیں گے جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ اسے واحدوں میں سب سے بڑا واحد مانا جائے، یعنی اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تمام واحدوں کا بادشاہ ہے. یہ اس کی اہانت ہے، یہ اس کی توہین ہے، کیونکہ وحدت ذات کا حصہ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 100 الہ ہیں، ان الہوں میں اللہ سب سے بڑا ہے.
تو آپ سے واضح ہے نا یہ بات، مطلب یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ وہ ریکنٹیکسچوئلائزیشن سمجھ میں آئے۔ اب اس پہ جب غور کرتے ہیں کہ یہاں عہد کا کیا مطلب ہے، اب اس عہد کو سمجھنے کے لیے، یا سمجھنے نہیں بلکہ اس کو اللہ کی مراد کے مطابق، اللہ کی شان کے مطابق اپنی ایمانی ضرورت سمجھتے ہوئے سمجھنے کی ہر کوشش ایک کانٹیکسچوئلائزیشن ہے۔ ورنہ تو لفظ اور عہد کے معنی عہد، یعنی کہ اگر پورے معنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ عہد کا پورا مطلب کیا ہے، تو اس کا ہر دوسرا جواب ناقص ہے سوائے اس کے کہ عہد کا مطلب عہد۔ واضح ہے نا؟ یعنی جو لفظ اور معنی دونوں حیثیتوں میں ایبسلیوٹ ہو، یعنی ہم نہ اس لفظ کو ویسا جان سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ اتنے بڑے معنی کو اس لفظ میں بھر سکتے ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں نا۔ تو اب اس میں معنی اس لفظ کا ہمارے لفظ میں نہیں ہو سکتا، ایبسلیوٹ کبھی ریلیٹیو نہیں بن سکتا۔ جیسے قرآن میں تفسیر میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، شان نزول، تو شان نزول کا انگریزی ترجمہ جو ہے وہ کانٹیکسٹ کرتے ہیں، کہ کسی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق، اس کا مخاطب، اس کا زمانہ، اس کی ضرورت کو سمجھا جائے، یعنی کیسے حالات پیدا ہوئے یا کیا ضرورت پیدا ہوئی کہ جس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول ظاہر سب جانتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ معنی کی نو واضح ہو جاتی ہے، معنی نہیں واضح ہوتے، ورنہ تو پورے قرآن کی شان نزول ہے وہ وہیں 23-24 برس میں فارغ ہو جائے گا۔ آپ سمجھیں نا، معنی کیونکہ وہ ایبسلیوٹ ہیں، شان وجود ان کا پہلا کانٹیکسٹ اور ان کی پہلی ریلیٹیوائزیشن ہے۔ تو کلام اللہ ابدی ہے، مطلب یہ بالکل الف بے کی باتیں کر رہا ہوں اور شرمندگی سے کر رہا ہوں۔ کلام اللہ ابدی ہے، اور یہ ابدیت ریلیونس کے ساتھ ہے، یہ ابدیت زمانے سے منزہ ہونے کی حالت میں نہیں ہے، زمانے پر حاکم ہونے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ابدیت سچ جو ہوتی ہے نا، وہ زمانے سے منزہ ہوتی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا گزرتے ہوئے وقت سے، لیکن یہ ابدیت کیونکہ نظام ہدایت میں ہے تو یہ زمانے کو ٹچ کرتی ہے، زمانہ اس سے سند پاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شان نزول اس ابدیت کا ایک زمانی پڑاؤ ہے، ایک زمانی اظہار ہے۔ وہ جو کلام ہے وہ شان نزول کا پابند نہیں ہے، شان نزول اس کی وہ کیا نام ہے کرونالوجی کی ضرورت ہے، کہ پہلا پڑاؤ یہ، دوسرا پڑاؤ یہ، تیسرا پڑاؤ یہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کلام جس حال میں، جن حالات کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے، ان حالات پر اپنا اثر چھوڑ کر غائب ہو جائے، منسوخ ہو جائے۔ وہ کلام اپنی تمام مرادات کے ساتھ، اپنی تمام حکومت کے ساتھ جاری رہے گا۔ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ نہیں ہے۔ قرآن کو اگر اس کی کانٹیکسچوئلائزیشن کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو تو ہر آیت کا شان نزول روز بدلے گا، یعنی تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ تو یہی عہد، یہ فرض کیا کہ اس زمانے میں اتارا گیا اللہ کا یہ تعارف،
کہ جس زمانے میں عہد کو سمجھنے کا ایک ماحول، ایک چلن چند خاص حدود کے ساتھ موجود تھا، اور وہ واحد اور عہد میں فرق کر لیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ عہد واحد کا سپرلیٹو ہے، یعنی صیغہ تفضیل ہے، یہ اصل میں اوحد ہے، مطلب کچھ بھی کہتے ہیں یار، عجیب عجیب باتیں ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے زیادہ واحد۔ اب وہ اپنے فہم لسانی میں غلط نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابن امرؤ القیس عربی لفظ نہیں سمجھا ہم سمجھ گئے؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ؟ تو اب اس میں دیکھیں کیا نصیحت ہے کہ امرؤ القیس نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو نہیں، اپنے فہم کے مطابق اسے سمجھا، اپنی ضرورت کے مطابق نہیں سمجھا۔ اللہ کا ہر کلام فہم امپوز نہیں کرتا، بلکہ فہم سے مناسبت رکھنے والی نئی وجودی کنڈیشن بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ جس نے نہ دیکھا نہ سمجھا، اس نے اللہ کے کتاب کا قاری ہونا گویا ابتدائی درجے میں کوالیفائی نہیں کیا۔ تو یہ تو خیر بیچ کی ایک بات تھی۔ اب ہم دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم نہ ابو جہل جتنی عربی جانتے ہیں، میں تو عربی جانتے ہی نہیں ہوں، اور نہ ظاہر ہے امرؤ القیس جیسا وہ باریک وہ سیمینٹکس جانتے ہیں، لیکن عہد کے معنی میں صحیح جانتا ہوں، امرؤ القیس نہیں سمجھا تھا۔ قرآن میں آنے والے ہر کلمے کا مطلب میں صحیح سمجھا ہوں، امرؤ القیس بالکل نہیں سمجھا۔ یہ کس بنیاد پہ کہتا ہوں؟ ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں بھائی وہ عربی کا چیمپئن، وہ عربی کا مائی باپ ہے، وہ عربی کا طالب علم نہیں ہے، وہ عربی کا مائی باپ ہے، اس کا غلط بھی صحیح ہے۔ تو عربیت میں تو اس کا یہ مرتبہ ہے، اور ہمیں عربی لکھنی پڑھنی کچھ بھی نہیں آتی، کوئی قاعدہ نہیں آتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں وہ نہیں سمجھا، وہ جاہل ہے۔ میں سمجھا ہوں عہد کا مطلب، حمد کا مطلب، صلاۃ کا مطلب، جو جو کلمہ اسماء ہیں۔ کس بنیاد پہ کہتا ہوں؟ یا ہم سب یہ کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں، کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ کہ ہم نے کلام اللہ کو اس کے لیے جو لازمی کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق ہے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ امرؤ القیس اپنے کھیتی، اجڑی ہوئی کھیتی کے حوالے سے اس بادل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جو ہیں ہمیں باغ بھی اسی نے بھیجا ہے اور بادل بھی اسی نے بھیجا ہے، تو ہم اس تیقن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ یقین بھی ہے کہ ہم پورا نہیں سمجھ سکتے، ہم غلط نہیں سمجھتے، ہم پورا نہیں سمجھتے، بس۔ تو اب اس میں جو ہے نا کانٹیکسٹ کی بحث جو کہہ رہا تھا کہ ری کانٹیکسچوئلائز کرو۔ مثال طور پہ آپ نے میتھمیٹکس پڑھ لی کہ ریورس انفینٹی یہ ہوتی ہے، اور صرف وہ جو زیرو ہے اس میں دونوں طرف اس کی وہ کیا نام ہے، وہ ریورس انفینٹی اور فینیٹیوڈ کے درمیان جیسے برزخ ہے۔ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مجھے میتھمیٹکس نہیں ہے، میں تو ایسے ہی فلسفیانہ انداز سے کہہ رہا ہوں۔ عدد کی یہ تعریف ہے، نمبر کی یہ تعریف ہے، سائن کی یہ تعریف ہے، سمبل کی یہ تعریف وغیرہ وغیرہ۔ اب 100 برس پہلے کا ایک وہ آج کا ایک نہیں ہے، وہ 100 برس پہلے کا ایک بہت بڑے مذہبی ذہن کا سمجھا ہوا ایک بھی وہ آج عہد سے تعلق کی عارفانہ اور علمی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ واضح ہے یہ بات؟ آپ کبھی سوچیں نا کہ آپ جب وہ کہتے تھے کہ 2 + 2 = 4 یہ یقینی ہے،
تو اب یہ یقینی نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک ناقابل تجزیہ ہے. اب کہتے ہیں کہ یعنی ناقابل تجزیہ ہونا ہی وہم ہے، یعنی کوانٹم آف تھاٹ بھی قابل تجزیہ. آپ کو یہ جو خیالات ہیں یہ بھی کوانٹیٹیو ہیں. اب اتنی پیچیدہ صورتحال میں، اور وہ سب وہ سمجھائے بھی جا رہے ہیں، دکھائے بھی جا رہے ہیں، ثابت بھی کیے جا رہے ہیں. تو اب ایک آدمی جس نے میتھمیٹکس وغیرہ یا آج کل کے علوم پڑھے ہوں، اس کو ایک کانٹیکسٹ مسلط ہے نا اس پہ، اس کا ذہن کوانٹم میکینکس سے بنا ہے، وہ المنجز اور منظور افریقی سے نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. اب یہ آدمی جو آحد کے معنی بتائے گا اللہ سے تعلق میں ایک زندہ آدمی کی طرح، وہ راضی نہیں بتا سکتے تھے. اللہ نور السماوات والارض، وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا. اس آیت کے معنی میں جو ایک پھیلاؤ ہے، اس پھیلاؤ تک 100 برس پہلے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا جتنا آج ایک لڑکا پہنچ سکتا ہے، اس کے مصداق تک پہنچتا ہے. واضح ہے نا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج قرآن کا علم رکھنے والا 100 برس پہلے قرآن کے عالم سے بڑا عالم ہے. یہ سب نہیں ہے، یہ ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح اپنے ہی قبول کیے ہوئے علم کو اللہ کے کلام کی معرفت میں اضافے کا ذریعہ بنائے رکھتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. دیکھیں نا، فرض کے کسی بھی متکلم کا نام لے لیں. ایک بہت بڑے فلسفی ہیں جو میری رائے میں اب شہاب الدین سہروردی مقتول کے بعد دوسرے اوریجنل فلاسفر ہیں. مسلمانوں کے فلسفی حاشیہ نویس ہیں یونانیوں کے. اوریجنل فلسفی اگر کوئی ہے تو یہ دو ہیں. تو وہ دوسرے جو ہیں میر باقر داماد، مقتول اور میر باقر داماد. تو اب آپ کیا انہوں نے جو حدوث دہری وغیرہ ان کا نظریہ ہے بہت مشہور، یا ان کا عقل سرخ وغیرہ، یہ انہوں نے کیا دینی علم کے طور پہ پڑھا تھا؟ بھئی فلسفہ پڑھا تھا، اس میں ذہن میں کریٹیوٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اپنے نظریات بنا لیے کہ حدوث دہری، حدوث زمانی. اب یہ حدوث کی ایک نئی قسم انہوں نے دریافت کی. حدوث کہتے ہیں ایسنس آف ٹائم کو. تو اس کی نئی قسم بتا دی. کتنا مشکل کام ہے کہ زمانے میں سے ایک نیا اسلوب زمانیت نکالو، بہت ہی مشکل ہے نا. تو انہوں نے حدوث دہری کی ایک وہ نکالی اور اسے مانا گیا، وہ کلینکلی پروون ہے. تو خیر، اب ان کا جو یہ زمانے کا فہم پیدا ہوا مطالعہ فلسفہ کے نتیجے میں، تو جب وہ والعصر پڑھیں گے تو ان کا یہ فہم غیر متعلق رہ جائے گا. واضح ہے نا. تو اب یہ کہ ان کا یہ فہم سب ایک پیسیو اسٹیٹ میں العصر کی سمجھ میں صرف ہوگا، تو وہ العصر کی پلین سمجھ رکھنے والوں سے کہیں زیادہ حقیقت کے عارف ہیں. آپ اپنے آپ کو مجموعی طور پر اس کی کاٹ چھانٹ کیے بغیر آپ اپنے ذہن کی بہترین طاقتوں کے ساتھ قرآن پر فوکس ہوں اور ارادہ تعمیل اس وقت زندہ حالت میں مقصود ہو اور اللہ سے تعلق کو محسوس کر لینے والے حواس مکمل طور پر بیدار ہوں. یہ ہے قرآن کی ریکانٹیکسچولائزیشن. یہ ہے وہ ابراہیمی سنت جو قرآن اپنے ہر قاری سے طلب کرتا ہے
کہ حالت تسلیم میں رہتے ہوئے یکسو رہو، کیونکہ قرآن دنیا میں واحد اس وقت مظہر ہے اللہ کا بلا واسطہ مظہر۔ قرآن کے علاوہ اللہ کا بلا واسطہ مظہر کوئی نہیں ہے، کیونکہ کلام اور متکلم کے بیچ میں غیر نہیں ہے، سمجھ گیا نا؟ تو اس بلا واسطہ جس کے لفظ کی کھڑکیاں کھول کے اللہ کو دیکھنے کا احساس نصیب ہو سکتا ہے، اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو اس میں کیسے تھرل میں، کیسے جلال، یعنی کیسے مؤدب، کیسے والہانہ پن، یعنی اپنے آپ کو پورا اکٹھا کر کے متعلق کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے نا، کہ میرا کوئی بھی حصہ اس کے فیض سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے ذہن کی جدید ترین ساخت کو بھی حالت تسلیم میں لا سکنے کے لائق ہو جائیں۔ اس کو کہہ رہے ہیں ریکانٹیکچوئلائز۔ جیسے مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ حمد ہے، الحمد، اب یہ بیسک اصطلاحوں میں ہے قرآن کی۔ قرآن شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے، یعنی کہ قاری بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا جو پہلا حال ہے وہ حمد ہے، جو پہلا ادراک ہے وہ مربوبیت ہے۔ سمجھیں، ادراک بندگی میں اول یہ ہے کہ میں ایک رب کا مربوب ہوں، اور اظہار بندگی میں اول ہے کہ میں اس کا حمد گزار ہوں۔ یہی ہو گیا نا، یہ اولیات بندگی ہیں بلحاظ وجود اور باعتبار شعور، ٹھیک ہے؟ اب اس حمد کے معنی کو شکر کی طغیانی میں رہتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے، مطلب اللہ کے شکر کی لذت میں شرابور رکھنے والی اس کے ساتھ غیر مشروط اطاعت کے عزم، اس کے بغیر اسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس حمد کو دنیا کی محبت سے خالی ہوئے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ اس حمد کو سیلف لیسنس کا تجربہ کیے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ اس لفظ کو اپنے وجود کی اخلاقی بناوٹ کو دیگر بناوٹوں پر غالب کیے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ اب یہ سب ہیں اس کی ریکانٹیکچوئلائزیشن، کہ پہلے دیکھو کہ قرآن کھول رہے ہو یہ تمہیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہیں باہر سے بھی مزین دیکھنا چاہتا ہے، اندر سے بھی ویل ڈیکوریٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر اور باطن میرے لیے ہے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے۔ آپ سمجھیں؟ تو اللہ جب کہے گا کہ زینت اختیار کرو تو اس سے مراد یہ ہم لیں گے کہ زینت ظاہری اور زینت باطنی دونوں۔ تو اب یہ پہلا کانٹیکسٹ ہوا۔ دوسرا کانٹیکس یہ ہے کہ اپنے تمام علوم طبیعی اور علوم عقلی کو، ریشنل اور نیچرل نالج کے تمام حاصلات کو اس ایبسلیوٹ معرفت سے ریلیٹڈ رکھو، اور اس کو یعنی کہ سائنس کو تصدیق کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ سائنس سے حاصل ہو جانے والے صحیح یا غلط تمام علوم کو قرآن کا عارف بننے کا اہل بننے کے لیے استعمال کرو۔ یعنی ذہن کی بہترین صلاحیتیں جو تمہارے اندر فرض کیا فزکس نے یا فلسفی نے بیدار کی ہیں، ان سب کو قرآن سے غیر متعلق نہ رکھو، اس ذہن کو حالت تسلیم میں لاؤ اس ڈسکورس کے آگے۔ تو اس سے آپ کو بہت سی باتیں جیسے طبعاً پتہ چل جائیں گی کہ قرآن کے مضامین کی ساخت انسانی کلام کے مضامین کی طرح نہیں ہوتی۔
یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں جذبات بھی زیادہ ہیں اور وقت بھی زیادہ چاہیے۔ اللہ کا کہا ہوا اور ہمارا سمجھا ہوا یہ ایک نہیں ہے، آپ سمجھے نا؟ یعنی آپ خود سوچیں، لا محدود، لا متناہی ادراک، اظہار، علم، ہر چیز تو وہاں آخری درجے پہ ہے۔ تو وہ جب کوئی بات کہے گا تو اپنے علم کے حساب سے کہے گا نا، اپنی قدرت اظہار کے حساب سے کہے گا۔ تو اس کے یہاں اس طرح کے مضامین نہیں بنتے کہ دم سے دم جوڑتے چلے جاؤ، ربط پیدا کرتے جاؤ۔ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ جیسے ایک ستون الوہیت کی طرح اظہار کرتا ہے، اور وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم اسے زنجیروں میں ڈال کے مربوط کریں۔ یہ خیر ایک الگ بات ہے۔ اصل چیز جو بات ہے ریکنٹیکسچوائلائزیشن کی دو باتیں میں نے عرض کی کہ احد آج کا آدمی زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے اگر وہ فرض کے میتھمیٹیشین ہے۔ فزکس والا نور السماوات والارض کو زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہے، تو وہ بالکل صحیح ہے، بالکل، بشرطے کہ وہ حالت تسلیم میں رہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مضامین ہیں۔ تو اسی طرح احد ہے۔ اب کوئی لغت اور اس زمانے کا کوئی نہیں، وہ نہیں، کیونکہ یہ اس کی گرامر تو وہ الہی گرامر ہے نا۔ اب دیکھیے احد کے معنی کیا ہیں۔ وحدت سے پہلے اللہ ایک ہے، تو احد وہ ہوتا ہے کہ جو وحدت کے وجود اور شعور میں آنے سے پہلے ایک ہو، یعنی ایک ہونا اس سے مستنبت ہے، منتزع ہے، اس سے ڈیرائیوڈ ہے، وہ ایک سے ایک نہیں ہے۔ ہر اکائی، ایک کا پورا کانسیپٹ، وحدت کا پورا خمیر اس کے احد ہونے کا محتاج ہے۔ واضح نا کہ احد وحدت سے پہلے، واحد وحدت کے ساتھ۔ اگر واحد اللہ ہے تو وہ وحدت کے ساتھ ہے، ہم ہیں تو ہم وحدت کے بعد ہیں۔ واضح نا؟ اب اس میں کتنے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ واحد بھی ہے، یہ بھی مانو، اور اللہ احد بھی ہے کہ جو مانا ہوا ہے اس میں محدود نہ جانو۔ اب احد کی کوئی انسانی ذہن کی گرفت میں آ سکنے والی کوئی بھی مثال نہیں ہے۔ یہ انسانی استعداد ادراک سے زیادہ ہے، اور انسان کے مزاج تسلیم کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ ادراک سے باہر ہے، تسلیم میں اٹریکٹیو ہے۔ تو کتنے راز، کتنے اسرار کھلتے ہیں، واضح ہے نا؟ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حاضر دماغی، حاضر دلی، پورے ارادہ تعمیل اور حالت تسلیم میں پڑھو۔ حالت تسلیم تو ہر آدمی کے تجربے میں ہے۔ یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہوگا، اس کا معنی ہر آدمی کو کیفیت کے طور پر میسر ہے۔ ہر آدمی، کوئی بھی اس سے محروم نہیں۔ حالت تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی ہے جس کو میں کہتا ہوں میں آپ پر نثار، میرا سب کچھ آپ کا، میں موجود بھی نہیں ہوں، آپ مجھے جیسا موجود کرنا چاہیں کہ کرتے رہیے، میں اپنے اوپر تصرف بھی نہیں رکھتا، طلب کرتا۔ تو اس کو کہتے ہیں تسلیم۔ تو اب لوگوں کے ہیں اس طرح کی شخصیات جن کے آگے وہ اس طرح کی تسلیم میں رہتے ہیں، تو یہ اللہ اپنے لیے طلب کرتا ہے، یہ نبیوں کے لیے بھی نہیں ہے، یہ اللہ صرف اور صرف اپنے لیے طلب کرتا ہے۔ قرآن جب بھی تعلیم کیا جائے گا تو اس کا ایبسلیوٹ ہونا پہلے بتایا جائے گا، اور جب اس تعلیم میں اس کی تفسیر کی ضرورت آئے گی تو پھر اس
ایبسلیوٹ کا ریلیٹیوٹی پر حاکم ہونا دکھایا جائے گا. ہمارا کام دوسرا ہے. قرآن ایبسلیوٹ ہے، قرآن کیا کہتا ہے یہ ہم اور آپ سب متفق ہیں. یعنی بالکل جس قرآن پر اور اس کے فوری مفاہیم پر ہمارے درمیان بالکل اتحاد ہے، اس کو ریکنٹیکسچولائز کرتے رہنا چاہیے. ریکنٹیکچولائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کا ذہن بھی قرآن کے دیے گئے علوم کے آگے ایک عادت تسلیم پیدا کر سکے. تو ظاہر اب میرا وہاں قوت تسلیم پیدا کرنا میرے حاصل شدہ علم کے ساتھ ہوگا نا. مفلس کی کیا تسلیم؟ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حاضر دماغی سے نہیں پڑھا، فیض نہیں اٹھایا. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ریسرچ نہیں کی اور مفسر نہیں بنے، بالکل نہیں. قرآن تفسیر کے لیے نہیں اترا ہے، قرآن تحویل کے لیے اترا ہے. تحویل کہتے ہیں اس کو انٹرنلائز کرو. یہ مجھ پر، آپ پر، سب پہ فرض ہے، ہم چاہے عالم ہوں یا نہ ہوں. اور پھر قرآن کی انٹرنلائزیشن کا جو چینل ہے وہ فہم کو اکثر بائی پاس کر کے ہے. وہ ناظرہ تلاوت بھی انٹرنلائز کروا دیتی ہے. جو لوگ آج کل کہتے ہیں سمجھ کے نہیں پڑھا، تم نے خاک سمجھا ہے. تم نے وہ کلام اللہ ہے، اس کا تلفظ بھی ہمارے استعمال شدہ لفظوں کے بہترین معانی سے زیادہ مؤثر ہے. وہ جس ادب سے پڑھتے ہیں ہم، وہ چوم کر اور یوں کر کے، تو وہ اس کی انٹرنلائزیشن کا ایک چینل ہے. تو اس کو بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. تو پھر جب یہ ہو جائے تو ضرورتیں ہیں، قرآن فہمی کی ضرورتیں ہوتی ہیں. قرآن فہمی کوئی خود ڈسکورس نہیں بننی چاہیے. ہمارے یہاں یہ مسئلے کی جڑ ہے کہ ہم کہتے ہیں تفسیر قرآن احاطہ ہے، یعنی ترجمانی ہے کل قرآن کی. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کا علم حادثاتی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، مبنی بر عوارض ہوتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بن کے دکھایا نا. بھئی سب سے زیادہ یقینی معلم تو آپ ہی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون سی کلاسیں لگتی تھیں اور کون سا، وہ لوگ کہتے تھے کہ پہلے ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، جب یہ ہو جائے گا تب زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھیں گے. یہ ایک بڑے صحابی کا قول ہے. ان سے کسی نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، کہنا ہم پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، مطلب صاحب نصابی نہیں. کہنے بھائی وہ قرآن میں کچھ جو آیا ہے وہ سب، کہیں بھائی ہم علم عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں. وہ ہم بھی پڑھتے ہیں جو زکوٰۃ کے احکام ہیں، لیکن اپنی زبان سے بتا کے اس کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے. اب بتاؤ، آج کا کوئی مولوی ہوتا ہے کہتے یار یہ اچھے صحابی ہیں، مطلب ان کی قدر ہی کم ہو جاتی. بھئی ایک کلچر بدلنا ہے پورا. یہ سب جو مفسرین پیدا ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی قرآن سے متاثر ہونا سکھاؤ. قرآن کا عالم بننا تو 2 4 10 آدمیوں کا کام ہے، وہ بنتے رہیں. قرآن کی تاثیر کا چینل بحال کرو. اور یہ صحیح ہے کہ مطلب قرون اولیٰ میں وہ جو کہتے خیر القرون میں تفسیری ایکٹیویٹیز نہیں ہوئیں. کہاں تفسیری اقوال ملتے ہیں؟ کسی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ زیادہ تر ترجمہ اچھا رواں کرتے رہو، سب لوگوں کو ترجمہ سکھا دو، اور کہیں کہیں غلط فہمی کا احتمال ہو تو اس میں تھوڑی سی تفسیر کر دو، بس کافی ہے. یعنی ہم ایسے لوگوں کے لیے، یعنی ہماری ضرورت قرآن سے یہ ہے. ایک بڑے مفسر صاحب سے فوت ہو گئے، بڑے زبردست آدمی، مطلب
ہمارے اساتذہ میں، تو میں نے ان سے کہا آپ لوگ نحو کے ماہر ہیں، ہم صرف کے ماہر ہیں۔ کہنے کیا مطلب؟ مذاق میں نے ان سے کہا، اور میری عمر بھی کم تھی، 20 سال ہوگا۔ وہ اس وقت بہت عالم، بہت مشہور، کہنے یہ کیا آج باتیں شروع کر دیں، اس کا کیا مطلب ہو؟ میں نے کہا آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ماضی کا فقرہ ہے، جملوں کے آپ بتا دیتے ہیں مطابق، الفاظ میں ہم زیادہ ماہر ہیں۔ اب میں تو مذاق کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اپنے کسی شاگرد کو بٹھائیے اور تقویٰ وہ بھی بتائے ہم بھی بتائیں، توکل وہ بھی بتائے ہم بھی بتائیں، حمد وہ بھی بتائے، اللہ کی اسماء پر بات کر لیں ہم بھی بتائیں وہ بھی بتائیں۔ اللہ جانتا ہے مجھے اس پر اعتماد ہے آج بھی۔ یہ چیلنج میں آج موجود تمام مفسرین کو دینے کے اعتماد میں ہوں، مطلب یہ اعتماد خوش فہمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ سب کو چیلنج دوں کہ قرآن کے جو خزائن ہیں وہ الفاظ میں ہیں، مضامین جملوں میں ہیں، معنی کا سینٹر لفظ ہوتا ہے، جملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی اب قرآن کی یہ سب پونجیاں لفظوں میں ہیں، خزانے، تو واؤ تمہیں عربی بھی آتی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، تمہیں سب وہ اصول تفسیر بھی آتے ہیں، ہمیں نہیں آتی۔ لیکن یہ کہ یہ بتاؤ، اب بتاؤ فرض کیا کہ میں کسی بہت بڑے مفسر سے آحد کے معنی زیادہ بتا دوں یا کسی بھی بڑے لفظ کے، تو پھر کیا کہا جائے گا؟ وہ کہے گا آحد کا لفظ فلاں واقعے کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی، میں کہوں مجھے نہیں معلوم، وہ کہے گا جاہل ہو تمہیں قرآن پہ بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اب میں اس سے کہوں گا کہ اچھا چلو آحد کے معنی تم بھی بتاؤ ہم بھی بتائیں، کیونکہ اس کے سارے معنی آحد سے پیدا ہو رہے ہیں نا، تو تم بھی بتاؤ ہم بھی بتائیں۔ تو اگر اس پہ میں زیادہ بتا دوں تو کون ہے قرآن کا زیادہ عالم؟ یہ نہ کریں کہ قرآن کو طبقاتی ملکیت نہ بنائیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں پر کھلتا ہے، صلاحیتیں بعد میں آتی ہیں۔ ہاں عالم کا کام یہ ہے، میں اس کا پابند ہوں، آج تک پابند رہتا ہوں، اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ میں پر کیا آحد کے کچھ معنی بتا دیتا ہوں۔ وہ اس میں ہوتا یہ کہ ایک سرور سا پیدا ہو جاتا ہے، ٹرانس سا، تو بولتے چلے جاتے ہیں، پہلے سے سوچے ہوئے کبھی میں نے نہیں بولے۔ اب تحقیق کے نتائج نہیں ہیں، یہ اس کی پریزنس کے اثرات ہیں۔ تو اب وہ میں علماء سے ضرور کہتا ہوں کہ بھائی اس میں کوئی غلطی ہو جائے نا، کہ پتہ چلے کہ وہ غلط ہو گیا، تو آپ نے اگر نہ ٹوکا تو آپ گنہگار ہیں، ہم تو ایک رو میں بولتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اس کا کوئی حد ہوگی نا، اس میں بھی صحیح اور غلط کا امتیاز ہوگا نا، یہ علماء کا کام ہے، وہی جو ماہرین نحو ہیں ان کا کام ہے۔ بھئی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب احکام بیان ہو رہے ہیں، یہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک پریکٹس چاہیے۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے، بس اللہ کا اللہ چاہتا ہے کہ وہ متکلم کی حیثیت سے اپنے کلام پر غالب رہے، متکلم اپنے کلام کا معنی کل ہوتا ہے، یہ بات قرآن سکھاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ تو معلوم ہے نا، ہم اس کے تو ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ عذاب کی کوئی بات کہہ رہا ہو، ہم اس پہ بھی خوش ہو رہے ہوں، مطلب جذباتی طور پہ کہ اللہ بول رہا ہے، تو اس میں کیا مطلب مجھے پکڑا جائے گا؟ پکڑا تو ان لوگوں کو جائے گا کہ عذاب کی آیت تھی اور تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے اور قلم چلتے رہے۔